صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا گناہان کبیرہ کا. ہم نے گناہان کبیرہ کا چیپٹر شروع کیا. ہم نے پہلے ایپیسوڈز میں دیکھا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور گناہ کبیرہ کا فرسٹ گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک. اور شرک کے ٹاپک پہ ہم نے بات کی تھی کہ سب سے بڑا، سب سے شرک کی جو قسمیں ہیں تقریباً 5 قسمیں، جس میں سے پہلی قسم پہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے کہ شرک اللہ کی ذات میں، خدا کی ذات میں شرک کرنا، یعنی کہ کسی اور کو خدا ماننا یا کسی اور کو خدا کا پارٹنر قرار دینا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کا بھائی یا اللہ کا کمپینین قرار دینا، یا 2 خدا ہونے کی بات کرنا. یہ ساری چیزیں ہم اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے کہ توحید کی بات کرے اور شرک اللہ کی ذات میں. آج ہم ایک دوسری قسم کی شرک کی بات کرتے ہیں، یعنی شرک مگر اللہ کی دی ہوئی نعمات اور توفیقات میں، اللہ کی صفات میں. بس ایک روایت سے آغاز کروں اس سیشن کا کہ یہ کون سے ٹائپ کا شرک ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں میں بھی اس میں ان انٹینشنلی، سب کانشیسلی تقریباً سارے مومنین اس میں شریک ہو جاتے، یعنی اس کے اندر انوالو ہو جاتے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے. رسالت مآب کے دروازے پر دستک ہوئی. دستک ہونا دروازے کے اوپر یہ بہت ہی کامن سی بات ہے. آپ کے اور میرے گھر کے دروازے پر بھی دستک ہوتی ہے. رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نبی پاک کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور نبی نے سوال کیا کہ کون ہے دروازے پر؟ تو جو آنے والا تھا اس نے اپنا نام نہیں لیا، اس نے اپنی پہچان نہیں بتائی، بلکہ اس نے سمپل سے سوال کا سمپل سا نارمل سا جواب دیا، جو شاید ہمارے بھی ہوتا ہوگا. نبی پاک نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں ہوں. جب اس نے کہا میں ہوں، اب ہو سکتا ہے اس کے مائنڈ میں ہو کہ میں تو نبی سے روز ملتا ہوں، تو میری آواز سے نبی پہچان لے گے کہ میں کون ہوں. تو اس نے اپنی آئیڈینٹی نہ دیتے ہوئے اس نے کہا اٹس می، میں ہوں. جب اس نے کہا میں ہوں تو رسول اللہ کو عجب لگا. اٹ واز لائک مے بی نبی واز امیزڈ. رسول اللہ نے کہا میں کون؟ میں یعنی ایک تعجب کا ایکسپریشن تھا. نبی پاک فرماتے میں کون ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے جو کہے اٹس می، یہ میں ہوں؟ میں صرف اللہ کے لیے ہے، انا صرف اللہ کے لیے ہے، آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے. وی کین ناٹ سے اٹس می، اٹس I have done this, I have done that, it's because of me. میں کما کر لاتا ہوں، میں پکاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں نے یہ خرچہ کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ حاصل کیا. رسول اللہ نے کہا میں کہنے کی جرت کون انسان کر سکتا ہے؟ میں صرف خدا کے لیے، انا اور کبریائی صرف خدا کے لیے، انسان اس کے اندر نہیں آ سکتا. تو یہ ایک پیغام ہے رسول اللہ نے جو دیا. وہ لوگ جو اپنی طاقتوں پہ غرور کرتے، اپنے علم پہ غرور کرتے، اپنے حسن پہ غرور کرتے، اپنے مال پہ غرور کرتے، یہ کہیں نہ کہیں شرک کے دائرے میں انفارچونیٹلی آ جاتے.
میں کما کر لاتی ہوں، میں تمہارا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں تمہارے لیے کھانا بناتا ہوں، میں نے اتنا علم حاصل کیا، یہ کہنا اپروپریٹ نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کہیں؟ ہم اس طرح سے کہہ سکتے اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے میرے لیے حلال رزق کا ذریعہ بنایا تو میں نے روزی لایا گھر کے اندر، اللہ نے مجھے طاقت، توانائی اور شوق دیا تو میں نے کھانا بنایا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے، ایوری تھنگ از فرام اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی میں اس طرح سے بات رکھوں کہ جب ہم کسی چیز کو پریز کرتے، جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے، مثال کے طور پہ ہم نے ایک پینٹنگ دیکھی، ہم کہتے ہیں پینٹنگ کتنی خوبصورت ہے، بٹ سم ویئر آئی مین ٹو سے دا پینٹر از سو ٹیلنٹڈ۔ یا جب ہم نے کوئی بہت اچھا کھانا کھایا، ہم کہتے ہیں یہ کھانا کتنا ڈیلیشیس ہے، تو ہم کھانے کی تعریف کر رہے ظاہراً، بٹ دا ایکچوئل میننگ از کہ یہ کھانا بنانے والا کتنا اچھا ہے، کہ اس نے کتنا اچھا کھانا بنایا، کتنا یمی کھانا بنایا۔ یہ چیز ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے، سراؤنڈنگ کو دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے، یہ سارے اطراف کو دیکھتے، تو انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ یہ سب بنانے والا تو ہے، حتیٰ کہ جو علم میں نے حاصل کیا یہ بھی تیری طرف سے، جو میں ایگزام میں اگر انشاءاللہ ہم دعا کرتے اللہ ہمارے سارے بچوں کو، جوانوں کو کامیابی دے ہر امتحان میں، جب ہم ایگزام میں فرسٹ آتے، جب ہم رینک کرتے، تو یہ میری محنت تھی، میں نے راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی تھی نہیں، اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے مجھے اتنی اچھی میموری دی، اللہ نے مجھے اتنا اچھا کنسنٹریشن پاور دیا، اتنا اچھا لرننگ پاور دیا کہ میں نے جو یاد کیا تھا وہ میں نے یاد رکھا، جو میں نے لرن کیا تھا مجھے وہ یاد رہا اور میں نے ایگزام میں اٹیمپٹ کیا۔ تو سب کچھ ایونچولی اس کا کریڈٹ گوز ٹو اللہ اینڈ ناٹ ٹو می۔ اف آئی ٹیک دا کریڈٹ تو میں گنہگار ہوں، کیونکہ میں نے کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے شرک کیا کہ جو اللہ نے دیا تھا اس میں نے اپنے آپ کو آگے کر دیا، اٹس می، اٹس ناٹ اللہ۔ اور جب یہ انا آ جائے، جب یہ کبریائی اللہ کے لیے، مگر جب یہ تکبر آ جائے، جب میں آ جائے، تو پھر انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، انسان بربادی کی طرف جانے لگتا ہے، جس کی ایک مثال ہے قرآن سے لو قارون کی۔ قارون پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کا کزن بردر تھا۔ قارون کے پاس بہت علم تھا، علم کیمسٹری کا تھا، اور ایسا علم تھا کہ وہ خزانے بناتا تھا، وہ گولڈ بناتا تھا۔ اب اگر کسی کو گولڈ بنانے کا ہنر آ جائے تو اس نے اتنا گولڈ بنایا، اس نے محلوں کے محل تعمیر کیے، خزانوں کے خزانے در خزانے، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، اتنا اس نے گولڈ بنایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون تو نے اتنا سونا بنایا ہے، اتنا تیرے پاس خزانہ ہے، تو اس میں سے تھوڑا مسکینوں کو دینا، تھوڑا ڈیسٹیٹیوٹ، وڈو، آرفنس، غریبوں کا حق ہے، نیڈی پیپل کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ نکال، زکوٰۃ غریبوں تک پہنچا۔ تو قارون نے کہا میں کیوں زکوٰۃ نکالوں، میرے مال میں اللہ کا حق کیسا، میرے مال میں غریبوں کا حق کیسا، میں نے اپنے علم سے یہ پیسہ کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ سونا بنایا ہے، تو میں اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ عقل مند ہوتا تو کیا کہتا؟ عقل مند ہوتا تو کہتا کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے ہنر دیا ہے، تھوڑا سا راہ خدا میں خرچ کر دوں، پھر اللہ نے تو مجھے کافی ہنر دیا ہے۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے جب عقل بہر مار جائے، جب عقل ضائع ہونے لگے، تو پھر اللہ کی نعمت نہیں نظر آتی، صرف میں نظر آتا ہے۔ اور جب اس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالی، اور مسلسل حضرت موسیٰ کے ان کو ہدایت کرنے کے بعد بھی جب قارون نے اللہ کی نہ ایمان لایا اور مسلسل جب وہ نافرمانی کرتا رہا، تو اس پر یہ عذاب آیا کہ وہ زمین میں دھستا چلا گیا، اس کے خزانے بھی زمین میں گئے، وہ خود بھی زمین میں دھس گیا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ انا انسان کو برباد کر دیتی۔ اگر عقل ہوتی تو خدا کی راہ میں خرچ کرتا۔ ہم یہ چیز اپنی زندگی میں لے کر آئے، اللہ سے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی حمد کرے، اور فار ایوری تھنگ اللہ کو کریڈٹ دے۔
اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ہم نے چیپٹر دیکھا تھا، جناب آدم علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 3 بیوٹیفل پلیسز تھے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جناب آدم کے رائٹ سائڈ پہ 3 بیوٹیفل فیسز تھے اور لیفٹ سائڈ پہ 3 اگلی فیسز تھے. جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو رائٹ سائڈ پہ تھا، جناب آدم نے پوچھا ہو آر یو، تو کتنی بیوٹیفل ہے، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عقل ہوں، میں عقل ہوں. جناب آدم نے کہا تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں، میں انسان کا برین ہوں، میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں، اس کے اسکل میں رہتی ہوں. جناب آدم نے کہا ٹھیک. اب حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے لیفٹ کو ٹرن ہوئے اور وہ جو اگلی فیس تھا اس میں سے پہلی صورت سے جناب آدم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تکبر ہوں. جناب آدم نے کہا تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی انسان کے عقل میں رہتی ہوں، یعنی دا سیم آنسر جو عقل نے دیا تھا، میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں. جناب آدم علیہ السلام بہت سرپرائزڈ، انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں 2 مختلف قسم کے لوگ ایک ہی جگہ پہ 2 الگ الگ کیسے رہ سکتے؟ جہاں پہ عقل ہے وہاں پہ تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ آلریڈی دا برین از آکیوپائڈ بائی عقل. تو تکبر مسکرانے لگی اور اس نے کہا کہ اے آدم، عقل کا سپیس ہے برین، مگر جب انسان کے اندر انا آ جاتی ہے، جب میں آ جاتا ہوں، جب غرور آ جاتا ہے، جب تکبر آ جاتا ہے، جب ایگو آ جاتا ہے، جب انانیت آ جاتی ہے، تو پھر وہ عقل کو گیٹ آؤٹ کر دیتی. کہتے رہتی تو عقل تھی انسان کے دماغ میں، مگر میں نے آنے کے بعد اس کو کک آؤٹ کر دیا اور اب میں رہتی ہوں. اب انسان چاہے دنیا میں غرور سے چلتا رہے، مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ علم نہیں، مجھ سے اچھا اوریشن پاور نہیں، وہ اپنے آپ پہ غرور کرتا رہے، پیچھے سے دنیا جانتی ہے کہ یہ انسان تکبر کا شکار ہو چکا ہے. اور کہیں نہ کہیں لوگ مذاق بھی اڑاتے. خود پسندی کرنے والا ہمیشہ لوگوں کے تانوں کا اور مذاق کا شکار بن ہی جاتا ہے، جیسے شیطان بنا تھا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو افضل سمجھا تھا، میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنے. اور یہ انا شیطان کی عقل کو ضائع کر گئی کہ جنت تک پہنچنے والا جنت سے نکال دیا گیا اور ملعون اور مردود قرار پایا. آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، بار الہ، ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے، مالک ہمیں یہ بیماری ہے غرور کرنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، اس سے بچائے رکھنا. اور اس غرور کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہے، غصہ، قطع رحمی، ہمیں اس سے بھی بچائے رکھنا. پروردگار ہمیں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنا دے. بار الہ ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دفع کر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.